السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو تاریخی ناول برقِ کلیسا قسط نمبر 16۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ امیر یعقوب المنصور کے کرتبہ میں قیام سے پرتگال کے حکمران سینکو نے فائدہ اٹھایا۔ یوں ہی اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ امیر یعقوب المنصور اپنے لشکر کے ساتھ کرتبہ میں مقیم ہو گیا ہے۔ سینکو فوراً حرکت میں آیا اور ایک جرار لشکر لے کر نکلا۔ مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوا اور مسلمانوں کے شہر باجا، بیورا، شبونا اور کئی دوسرے چھوٹے بڑے قصبوں اور بستیوں کو اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا اور مسلمانوں کا جی بھر کر قتل عام کیا۔ ادھر شوبان اپنے جاسوسوں اور طلائع گروں کے ساتھ الفانسو ہی نے بلکہ سینکو کی مملکت میں بھی اپنے قدم جما چکا تھا۔ اس نے جب کرتبہ میں اپنے جاسوس بھیجے اور ان کے ذریعے امیر یعقوب المنصور کو یہ اطلاع ملی کہ پرتگال کا حکمران مسلمانوں کے شہروں اور قصبوں کی تباہی کا باعث بنا ہے، تو امیر کا خون کھول اٹھا۔ یہ اطلاع ملتے ہی امیر المنصور نے ایک مجلس طلب کی جس میں کچھ ترازدارانہ اور خفیہ فیصلے ہوئے۔ اس کے بعد ان پر عمل کیا گیا۔ سب سے پہلے امیر المنصور کرتبہ کے والی اور اپنے بھائی ابو یحییٰ کو شلب کے سابق قلعہ دار سلیم بن طریق کے ساتھ ایک لشکر دے کر سینکو کی راہ روکنے کے لیے روانہ کیا، اور ان کے صرف ایک دن بعد امیر المنصور خود بھی احمد بن سعید کو لے کر دشمن کی سرکوبی اٹھ کھڑا ہوا۔ امیر اور احمد بن سعید نے دریائے کبیر کے کنارے کنارے سفر کیا تھا اور اشبیلیہ تک آئے اور وہاں سے کراکوش کو اپنے ساتھ لیا۔ پھر کوہستانی سلسلے میں داخل ہونے کے بعد امیر المنصور، احمد بن سعید اور کراکوش اپنی خفیہ اور انجانی منزلوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ پرتگال کے حکمران سینکو نے باجا، بیورا اور مسلمانوں کے تیسرے بڑے شہر شبونا میں انتہا درجے کی تباہی کا کھیل کھیلا تھا۔ اب اس کے ہراول دستے ان شہروں کی نواح میں تباہی اور بربادی کا کھیل کھیل رہے تھے۔ اب یہ کھیل جاری تھا کہ امیر یعقوب المنصور کا بھائی اور اس کا والی ابو یحییٰ شلب کے سابق قلعہ دار سلیم بن طریق کے ساتھ ایک تربیت یافتہ لشکر کے ساتھ نمودار ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ الفانسو کے لشکری اسیبی بگولوں کی طرح مسلمانوں کے علاقوں میں دندناتے پھرتے تھے۔ یہ صورتحال دونوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ نواحی علاقوں میں ہراول دستوں کو دیکھتے ہی ابو یحییٰ اور سلیم بن طریق رے کے گردوں میں شقاق کر دینے والے طوفانوں کی طرح حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کے ان علاقوں میں جہاں الفانسو کے سپاہیوں کے حملوں کی وجہ سے گوشہ گیروں جیسی خاموشی اور ویرانی تھی، وہاں ابو یحییٰ اور سلیم بن طریق نے دشمن پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان کے لشکریوں کو زرد پتوں کی طرح توڑنا شروع کر دیا تھا۔ لگاتار یہ الگار کے بعد ابو یحییٰ اور سلیم بن طریق نے باجا، بیورا اور شبونا کے نواح میں سینکو کے ان تمام ہراول دستوں کا خاتمہ کر دیا جو مسلمانوں کے علاقوں میں تباہی اور بربادی کا کھیل کھیل رہے تھے۔ سینکو کو جب خبر ملی کہ اس کا والی ابو یحییٰ اپنے قلعہ دار سلیم بن طریق کے ساتھ حملہ آور ہوا ہے اور اس کے ہراول دستوں کا خاتمہ کر دیا ہے، تب وہ بڑی برفتاری کے ساتھ اس کی طرف بڑھا تاکہ ابو یحییٰ اور سلیم بن طریق کو ان کی اس حرکت کی سزا دے۔ لیکن اتنی دیر تک اس کے علاقوں میں ایک اور فوجی انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ امیر یعقوب المنصور اور احمد بن سعید دریائے کبیر کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے اشبیلیہ تک آئے، جہاں سے انہوں نے کراکوش کو ساتھ لیا، پھر اپنا رخ بدلا۔ جبل مورینا کے اندر سے انہوں نے بڑی برفتاری کے ساتھ فاصلوں کی بساط کو سمیٹا اور دریائے تاجا کے کنارے آن نمودار ہوئے۔ یہاں سے انہوں نے سرحد کو عبور کیا اور پرتگال کی مملکت میں داخل ہوئے۔ امیر المنصور نے اپنے لشکر کو برابر 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھا، دوسرا احمد بن سعید کی سرکردگی میں دیا، تیسرے کا کماندار حسب سابق کراکوش کو مقرر کیا گیا تھا۔ تینوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا تھا، پھر 3 مختلف شہروں پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے امیر المنصور پرتگالیوں کے قریبی شہر کسرانی وانس پر وارد ہوا۔ شہر کے اندر جو حفاظتی لشکر تھا وہ امیر المنصور کا مقابلہ نہ کر سکا اور امیر نے کسرانی وانس کو فتح کرتے ہوئے دشمن سے مسلمانوں کی قتل عام کا خوب انتقام لیا۔ ادھر احمد بن سعید نے پرتگالیوں کے دوسرے بڑے شہر پلما کا رخ کیا۔ پلملا ایک کافی بڑا حفاظتی لشکر تھا، لیکن رات کی گہری تاریکی میں احمد طوفانی جھکڑوں کی طرح حملہ آور ہوا، سیڑھیوں کی مدد سے شہر کی فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہوا اور شہر کے اندر اپنی انتقامی کارروائی کرتے ہوئے بغیر کسی مزاحمت کے احمد بن سعید نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ تیسری طرف کراکوش نے پرتگالیوں کے تیسرے بڑے شہر المادن کا رخ کیا۔ المادن میں وہ طوفانوں کی طرح داخل ہوا اور وقت ضائع کے بغیر شہر پر قبضہ کر لیا، اور یہاں بھی اس نے وہی کھیل کھیلا جو امیر المنصور نے کسرانی وانس میں اور احمد بن سعید نے پلملا میں کھیلا تھا۔ سینکو کو جب خبر ہوئی کہ امیر یعقوب المنصور نے اپنے سالاروں کے ساتھ اس کے علاقوں میں گھس کر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے، تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ ابو یحییٰ اور سلیم بن طریق کا رخ کیے ہوئے تھا۔ جب اسے خبر ملی تب وہ پلٹا اور امیر یعقوب المنصور کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے اپنے علاقوں کا رخ کیا تھا، لیکن ابو یحییٰ اور سلیم بن طریق ڈس لینے والے سام کی طرح اس کے تعاقب میں لگ گئے تھے۔ سینکو اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے اپنے علاقوں کا رخ کیے ہوئے تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے تاخیر سے کام لیا تو امیر یعقوب المنصور اس کے وسیع علاقوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔
اپنی مملکت کے اندر سینکو بھی تھوڑی دوری گیا تھا کہ امیر یعقوب المنصور احمد بن سعید القراقوش نے ایک صحاب شعلہ آسا کی طرح اس کی راہ روک دی، پھر سینکو پر بھرپور حملہ کر دیا۔ سینکو نے بھی اس حملے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، پر عین اسی لمحہ پشت کی جانب سے بے خطر اڑان والے خواہشوں کے پرندوں کی طرح تعاقب کرنے والے ابو یحییٰ اور سلیم بن طریق نے بھی محیب راہوں کی تیرگی بدحال اور نڈھال کر دینے والے صحرائی جھکڑوں کی طرح سینکو پر حملہ کر دیا تھا۔ سینکو دو طرف سے گھر گیا تھا، سامنے کی طرف سے یعقوب المنصور احمد بن سعید اور قراقوش اس کے لشکر کو کاٹنے لگے تھے، پشت کی جانب سے ابو یحییٰ اور سلیم بن طریق اس کی تعداد کو بڑی تیزی سے کم کرنے لگے تھے۔ اس دو طرفہ حملے سے سینکو کے لشکر میں شام کی اداسیاں، غم کی دیوداسیاں رقص کرنے لگی تھی، دلوں کی پیاسی زمین پر ہوس کی خواہشیں اور نفس کی ملامتیں ناچ اٹھی تھی۔ اس جنگ کے نتیجے میں سینکو کو بدترین شکست ہوئی اور وہ ایک پہلو سے نکلتا ہوا اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر اپنے مرکزی شہر کی طرف بھاگ گیا۔ اپنے پیچھے وہ اسلحہ کا وسیع ذخیرہ چھوڑ گیا تھا۔ امیر نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ چند روز تک اس نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں قیام کیا۔ جب اسے خبریں ملی کہ سینکو اپنے مرکزی شہر چلا گیا ہے، تب امیر یعقوب المنصور نے بھی وہاں سے کوچ کیا۔ وہاں سے روانہ ہونے کے بعد امیر یعقوب المنصور نے اشبیلے کا رخ کیا۔ اشبیلے میں چند ہفتے تک اس نے قیام کیا۔ اس قیام کے دوران شوبان کے بھیجے کچھ مخبر امیر یعقوب المنصور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اطلاع دی کہ ٹیمپلوں کے گروہ در گروہ صلیبی جنگوں میں حصہ لینے کے لیے بارسلونا کی بندرگاہ کا رخ کر رہے ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی امیر المنصور نے احمد بن سعید القراقوش کے ساتھ طویل مشورہ کیا، جس کے نتیجے میں یہ طے پایا کہ احمد بن سعید القراقوش اپنے حصے کے لشکر کو لے کر بندرگاہ کا رخ کریں، وہاں رہتے ہوئے اپنی بحری طاقت اور قوت کو مستحکم کریں۔ جب وہ دیکھیں کہ ٹیمپلر بارسلونا کی بندرگاہ سے روانہ ہو رہے ہیں، تب وہ ان کے پیچھے لگ جائیں اور گہرے سمندر میں انہیں بدترین شکست دے کر ان کا خاتمہ کر دیں۔ یہ طے پانے کے ساتھ ہی شوبان کو پیغام پہنچایا گیا کہ وہ ٹیمپلر پر کڑی نگاہ رکھے اور ان کی نقل و حرکت سے آگاہ کرے، اور جب وہ بارسلونا کی بندرگاہ سے روانہ ہونے لگے تو وہ لطت کی بندرگاہ میں واپس اس کی اطلاع احمد بن سعید کو کرے۔ یہ سارے انتظامات طے کرنے کے بعد امیر یعقوب المنصور تو اپنے لشکر کو لے کر مراکش کی طرف چلا گیا تھا۔ ابو یحییٰ اور سلیم بن طریق نے کرتبہ کا رخ کیا، جبکہ احمد بن سعید اور قراقوش انتہائی مشرق میں لندن کی بندرگاہ کا رخ کر رہے تھے۔ احمد بن سعید اور قراقوش کچھ عرصہ تک بندرگاہ میں ان کشتیوں کے اندر جو امیر یعقوب المنصور نے مشرق کی بندرگاہ میں مہیا کی تھیں اپنے لشکریوں کو بحری جنگوں کی مشقیں دیتے رہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے شوبان اور اس کے مخبروں سے بھی رابطہ قائم رکھا۔ جب شوبان نے انہیں اطلاع دی کہ ٹیمپلرز اپنی تربیت مکمل کرنے کے بعد فلسطین کی طرف کوچ کرنے والے ہیں، تب احمد بن سعید اور قراقوش نے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں اپنے لشکروں کے ساتھ ایک جزیرے کو اپنا مسکن بنایا۔ یہ جزیرہ ایک لحاظ سے غیر آباد تھا اور ان کے لیے بڑا مفید ثابت ہو سکتا تھا۔ اب اپنی بحری طاقت کو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ آدھی کشتی پر مشتمل بحری قوت کو احمد بن سعید نے اپنے پاس رکھا، دوسرے حصے کو قراقوش کی سرکردگی میں دیا۔ قراقوش اپنے ساتھ اور چھوٹی کشتیوں کو ساتھ جزیرے میں ہی مقیم رہتا۔ احمد بن سعید نے یہ کام شروع کیا کہ وہ کھلے سمندر میں جاتا اور وہ ٹیمپلر جو اندلس سے فلسطین کی طرف ہجرت کرنے جاتے ان سے ٹکراتا، کچھ دیر ان کے ساتھ جنگ کرتا، پھر پسپا ہوتا۔ ٹیمپلر جنون اور جوش میں اس کا تعاقب کرتے احمد بن سعید نے اس جزیرے کی طرف لاتا جسے انہوں نے اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ یہاں پشت کی جانب سے قراقوش ان پر حملہ ور ہوتا۔ اس طرح انہوں نے ٹیمپلر کے ساتھ کھلے سمندر میں ایک کھیل کھیلنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ ان قافلوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا جو اندلس سے تربیت حاصل کر کے فلسطین کا رخ کر رہے تھے۔ اس طرح احمد بن سعید اور قراقوش نے ٹیمپلر کے ساتھ بحری جنگوں کا ایک طویل سلسلہ شروع کر دیا تھا اور وقت بڑی تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ ٹیمپلروں کے کسی بھی قافلے کو وہ اسپین سے فلسطین کا رخ کرنے نہیں دے رہے تھے۔ کبھی وہ چھوٹے قافلے کو سمندر کے اندر ہی غرق کر دیتے تھے، کوئی بڑا کارواں ہوتا تو اسے اپنے اس جزیرے کی طرف لاتے جسے انہوں نے اپنی اماجگاہ بنا لیا تھا اور وہاں اس کا قلعہ کما کرتے۔ اس طرح وہ گہرے سمندر میں ٹیمپلر سے برسرے پیکار رہے۔ امیر یعقوب المنصور اپنے لشکر کو لے کر مراکش جا چکا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ الفانسو اور سینکو کی خوب سرکوبی ہو چکی ہے، اب وہ دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ احمد بن سعید اور قراقوش گہرے سمندر میں ٹیمپلرز کے ساتھ برسرے پیکار تھے۔ اس موقع پر سینکو اور الفانسو نے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے اپنی جنگی تیاریوں کو اپنے عروج پر پہنچا دیا۔ یورپ کے سارے ممالک سے انہوں نے رضاکاروں کی صورت میں مدد حاصل کی۔ دونوں نے تہیہ کر لیا کہ گزشتہ برسوں میں جو انہیں امیر یعقوب المنصور کے ہاتھوں شکست اٹھانا پڑی تھی، اسے وہ اپنی فتح مندی اور کامرانی میں تبدیل کریں گے۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد بیک وقت سینکو اور الفانسو نکلے اور مسلمانوں کے علاقوں میں انہوں نے دور دور تک تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ چھوٹے بڑے شہروں پر حملہ ور ہوئے اور مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ جہاں تک ان کا بس چلا انہیں لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا تھا۔ کوئی بوڑھا، کوئی بچہ، کوئی عورت تباہی اور بربادی سے محفوظ نہ رہی تھی۔ الفانسو اور سینکو کی خوش قسمتی تھی کہ جب انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں کے خلاف تباہی کا کھیل کھیلنا شروع کیا تو اس سے چند ماہ پہلے امیر المنصور مراکش میں سخت بیمار ہو گیا۔ طبیبوں نے علاج کی تدبیر کی لیکن اس کا مرض بڑھتا گیا۔ کرتبہ کے والی اور امیر یعقوب المنصور کے بھائی ابو یحییٰ کو جب امیر کی اس بیماری کا علم ہوا تو وہ بھی اندلس سے مراکش پہنچ گیا۔
ابو یحییٰ جو امیر یعقوب المنصور کا بھائی تھا، اس نے امیر یعقوب المنصور کی مرض کی شدت دیکھ کر خیال کیا کہ بس امیر اب چند دنوں کا مہمان ہے، لہٰذا اس کی موت کے بعد وہی مسلمانوں کا امیر المومنین ہوگا۔ ادھر امیر یعقوب المنصور نے بستر عدالت سے ابو یحییٰ کو حکم دیا کہ وہ فوراً اندلس واپس جائے اور وہاں کے حالات پر نگاہ رکھے تاکہ اندلس میں کوئی خلل نہ پڑے۔ ابو یحییٰ اس خیال سے کہ خلیفہ انتقال کر جائے گا تو وہ خلافت کا دعویٰ کر کے اندلس جانے میں ہیلے بہانے سے پس و پیش کرتا رہا۔ یعقوب المنصور کو جب ہوش آتا وہ یہ پوچھتا کہ ابو یحییٰ کیا اندلس کو روانہ ہو گیا ہے کہ نہیں۔ جب جواب نفی میں ملتا تو وہ تاکید کرتا کہ اس کے حکم کی بلا تاخیر تعمیل کی جائے۔ آخر ابو یحییٰ مجبور ہو گیا اور سمندر عبور کر کے اندلس پہنچ گیا، لیکن اسے پورا یقین تھا کہ امیر یعقوب المنصور بیماری سے جان بر نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ اس نے اندلس پہنچ کر بااثر شیوخ اور اکابر پر غیر معمولی نوازشات کا می برسا دیا اور ان کو باور کرایا کہ امیر یعقوب المنصور کا آخر وقت آ گیا ہے، اس کے انتقال کی خبر آج یا کل آئی، اس کے بعد امارت کا حقدار اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ کام کیا اور ہوں ہاں کر کے اس کی بات کو ٹال دیا۔ ابو یحییٰ نے صرف کتبہ ہی نہیں دوسرے شہر کے اکابر کو بھی اپنی امارت پر جمع کرنے کی کوشش کی، پر سب نے ہیلے بہانے سے اپنا دامن بچا لیا۔ جب مرثیہ کی شہر کی نوبت پہنچی تو انہوں نے خلیفہ کو خود لکھ کر اس معاملے کی اطلاع دی۔ اس اثنا میں خلیفہ صحت یاب ہو گیا اور طبیبوں نے اسے آب و ہوا کی تبدیلی کا مشورہ دیا، چنانچہ وہ آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے فاس کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے اپنے بھائی ابو یحییٰ کی کارستانی اور بغاوت کا علم ہوا تو وہ غضبناک ہوا۔ ابو یحییٰ کو بھی خلیفہ کی صحت یابی کی خبر پہنچ چکی تھی اور اہل اندلس کی خطوط اور شکایات کا بھی اسے علم ہو گیا۔ اب اسے اپنی خیر اطمینان رائے کی خود خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت اور معافی کا خواہاں ہو۔ چنانچہ وہ سمندر کو عبور کر کے شہر فاس میں یعقوب المنصور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امیر اس وقت بہت سے امراء سلطنت کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ ابو یحییٰ کو دیکھتے اس نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو وہ بدبخت آیا۔ پھر حکم دیا اس نابکار کو فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ اسے گرفتار کر کے محبوس کر دیا گیا۔ اس کے بعد یعقوب المنصور نے اندلس کے شیوخ اور اکابر کو بلا بھیجا۔ ان سب نے شہادت دی کہ ابو یحییٰ نے ان کو اپنی امارت کی دعوت دی۔ اس طرح جب ابو یحییٰ پر جرم ثابت ہو گیا، اس نے ابو یحییٰ کو بلا کر کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق تمہارے قتل کا حکم دیتا ہوں کہ جب کسی سرزمین میں دو خلفاء کی بیعت کی جائے تو جس نے خلافت کا ناجائز دعویٰ کیا وہ واجب القتل ہے۔ چنانچہ امیر یعقوب منصور کے حکم کے مطابق اس کے چچا عبد الرحمن بن یوسف نے مجمع عام میں ابو یحییٰ کی گردن مار دی۔ اس کے بعد یعقوب المنصور نے اپنے اس باغی بھائی کے کفن دفن کا حکم دیا۔ اس دن کے بعد اپنے قرابت داروں سے ایسا سخت رویہ اختیار کیا کہ اس کی آئندہ زندگی میں کسی کو بھی سر ابھارنے کا موقع نہ ملا۔ اندلس کے امیر ابو یحییٰ کا سر قلم کرنے کے بعد اندلس کے امور امیر یعقوب المنصور نے وقتی طور پر احمد بن سعید کے حوالے کر دیے تھے، جو اس وقت کھلے سمندر میں ٹیمپلرز کے ساتھ برسنے پیکار تھا۔ امیر یعقوب المنصور مراکش میں بیٹھا ہوا تھا۔ اندلس کا والی ابو یحییٰ قتل کیا جا چکا تھا۔ احمد بن سعید کھلے سمندر میں دشمن کے ساتھ بھی جنگوں میں مصروف تھا، لہٰذا الفانسو سینکو کو کھل کھیلنے کا موقع ملا۔ انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں میں دور دور تک یلغار کرتے ہوئے بربادی اور تباہی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ تاریخی داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔